آپ کے ملک میں انصاف بکتا ہے، علم بکتا ہے، جہالت بکتی ہے، روحانیت بکتی ہے، عزت بکتی ہے۔ اس ملک میں کون سی ایسی چیز ہے جس کی بولی نہیں لگتی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کو منصب قضا دیا گیا، یعنی جس کو قاضی بنایا گیا کہ تم لوگوں میں انصاف کرو، فرمایا قاضی کا منصب، سرداری کا منصب، منصف کا منصب اتنا سخت منصب ہے گویا کہ اس شخص کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ یہ کوئی آسان سی بات ہے؟ لوگوں کو فیصلہ کرنا اور پھر ضمیر کے مطابق، قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق کرنا۔ یہ آج کل بڑا شور اٹھا ہوا ہے۔ رانا شمیم گلگت بلتستان کے جو چیف جسٹس ہیں، ان کی ایک بات کا کہ انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار نے میرے سامنے کہا تھا کہ میاں نواز شریف اور اس کی بیٹی فلاں تاریخ سے پہلے ان کی ضمانتیں نہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ الیکشن ہار جائیں۔ یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے جس کے اوپر ہمارا میڈیا، ہمارے لوگ جو ہے نا ان کے کان سرخ ہوئے ہیں؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں لوگ کس طرح بکے ہیں اور اس کے سارے ثبوت موجود ہیں، سارے کے سارے ثبوت موجود ہیں۔ جسٹس قیوم کو کون نہیں جانتا؟ کتنے ایسے معاملات ہم چھوٹی سی بات پہ ڈنڈورا پیٹ لیتے ہیں۔ تو ضیاء الحق کا دور تھا، چیف جسٹس انوار الحق تھے۔ ضیاء الحق کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو کی جو بیوہ تھی نصرت بھٹو، ان کا کیس چل رہا تھا، اور ضیاء الحق یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی مرضی سے آئین میں ترمیم کر لوں۔ وہ کیس سنا جا رہا تھا تو چیف جسٹس آف پاکستان انوار الحق نے کیس سارا لکھا پڑھا اور ٹائپ کرنے کے لیے اپنے پرائٹر کو دے دیا، اور خود ایک سرکاری ضیافت تھی جو ضیاء الحق نے رکھی ہوئی تھی، وہاں پہ آ گئے کھانا کھانے۔ رات کا کھانا تھا۔ جب وہ کھانا کھانے آئے تو اس وقت پاکستان کے اٹارنی جنرل تھے شریف الدین پیرزادہ۔ کھانے کے دوران انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے پوچھا کہ جناب فیصلہ ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہو گیا ہے۔ کہا لکھا جا چکا ہے؟ کہا ہاں ٹائپ ہو چکا ہے۔ شریف الدین پیرزادہ اٹارنی جنرل نے پوچھا چیف جسٹس انوار الحق سے کہ کیا آپ نے فیصلے میں لکھا ہے کہ ضیاء الحق کو آئین میں ترمیم کرنے کا حق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ جیسے انہوں نے سر ہلایا نا تو شریف الدین پیرزادہ نے کہا کہ بہت جلد ایک پروویژنل آئینی آرڈر آ رہا ہے جس میں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے سارے ججز دوبارہ حلف اٹھائیں گے۔ حلف وہی جج اٹھائے گا جس کو سرکار بلائے گی۔ اگلی بات جسٹس انوار الحق کو سمجھ آ گئی۔ رات 10، 11، 12 بجے جب کھانا ختم ہوا نا تو وہ پہنچا اپنی عدالت میں۔ اس نے کمرہ کھلوایا۔ اس وقت سپریم کورٹ کی عمارت یہاں پہ نہیں تھی جہاں آج ہے، اس وقت راولپنڈی میں پشاور روڈ پہ سپریم کورٹ کا آفس تھا، وہاں پہ عمارت تھی۔ اپنا دفتر اس نے کھلوایا اور ٹائپ ہوا فیصلہ نکلوایا۔ اس کے نیچے قلم سے لکھا، ٹائپ کو نہیں کروایا، قلم سے لکھا۔ اس نے کہا کہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کو آئین میں تبدیلی کرنے کا حق حاصل ہے، اور اوپر مور لگا۔ لیکن بعد میں جب پی سی او کے تحت ججز نے حلف اٹھائے نا تو پھر 2 جج ہمارے اس حلف میں نہیں تھے۔ ایک اس وقت کا وہ چیف جسٹس انوار الحق، اور دوسرا مولوی مشتاق، وہ بھی جج تھا جس نے ذوالفقار علی بھٹو کے وہ سزائے موت کی سمری پہ دستخط کیے تھے کیونکہ ان کو استعمال کیا جا چکا تھا۔ میں نے یہ صرف اس لیے بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ جو ہمارے لوگوں کے کان رتے ہو جاتے ہیں نا کہ یہ ایسا ہو گیا تو یوں ہو جائے گا، ایسا ہو گیا تو یوں، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے ملک میں انصاف بکتا ہے، علم بکتا ہے، جہالت بکتی ہے، روحانیت بکتی ہے، عزت بکتی ہے۔ اس ملک میں کون سی ایسی چیز ہے جس کی بولی نہیں لگتی؟ میاں صاحب کی کول شریف کی محفل تھی 3-4 دن پہلے دارے میں، تو میں نے کچھ باتیں کی، مجھے کئی دوستوں کے فون آئے، انہوں نے مجھے کہا آپ بات کرتے ڈرتے نہیں ہیں؟ میں ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کروں، بلکہ ایک صاحب مجھے خود ملنے گئے دفتر میں، انہوں نے مجھے کہا آپ نے کمال کر دی، انہوں نے ڈرنے والی بات نہیں کی، لیکن 2-3 مجھے فون آئے، حافظ صاحب تو ڈر نہیں ہوگا، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں؟ تو میں نے ان سے بھی یہی کہا، میں نے کہا اگر ہم نے ڈر کے بات کرنی ہے نا تو ہمیں رسول اللہ کا ممبر چھوڑ دینا چاہیے، پھر کیا کرے، پھر ہم خوشامد پہ آ جائیں کہ چودھری صاحب چبل مارے تو ہم کہیں جناب تسی کمال پہ کرتے ہو، اور کوئی غریب بندہ غلطی کرے تو ہم اس کے اوپر ڈنڈکے لے کے چڑھ جائیں کہ وہ تن شرم نہیں آئی؟ میرے دوستو، انصاف آسان سی بات نہیں ہے۔